جنسی بے-راہ-روی کی تاریخ مقدس شیطان راسپوٹین کی شخصیت کے ذکر کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ روس کا ایک عام دیہاتی تھا، پھر راہب بنا۔ بہت قلیل عرصے میں اس نے روس کے اشرافیہ کو اپنے شیطانی جال میں پھنسا لیا۔ زارینا الیگزینڈر اس کے کپڑے خود سیتی۔ راسپوٹین پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن دسمبر کی ایک سرد رات پھر شہزادے کے ہاتھوں مارا گیا۔ زار کی دوسری بیٹی تاتانیا راسپوٹین کے قتل کے وقت وہی موجود تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں براڈ کاسٹ ود دعا مرزا۔ ویسے تو بہت سارے ایسے کردار ہیں اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے عامل بابا ہیں جن کی ہراسانی میں آ کر خواتین اپنی عزت نفس سے لے کر بہت کچھ کھو دیتی ہیں، لیکن تاریخ کا ایک ایسا کردار جس نے روسی شاہی خاندانوں کو بھی اپنی انگلیوں پر نچایا، اس کا نام ہے راسپوٹین۔ اس کی کہانی آج آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد متشدد رویوں کا سدباب ہے اور آپ کو روشناس کروانا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کے دور میں بھی، جب جدید دور ہے، انفارمیشن آپ کے پاس ہے، تو کبھی آپ بھی اس کا شکار ہو جائیں۔ تو راسپوٹین کا اصل نام گریگوری یوفیمووچ راسپوٹین تھا۔ والدین اسے پیار سے گریشا کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ 21 جنوری 1859 میں روس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ راسپوٹین بچپن ہی سے بدتمیز اور شرارتی تھا۔ لڑکپن میں آیا تو اس کی شرارتیں آوارگی اور بدتمیزی، بد اخلاقی میں بدل گئی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، لیکن رات کو شراب پیتا، جوا کھیلتا اور لڑکیوں کا پیچھا کرتا۔ ان دنوں اس کے گاؤں میں ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ اس میلے میں کالی آنکھوں والی گوری لڑکی فیڈرونا سے راسپوٹین کی ملاقات ہوئی۔ راسپوٹین اس پر سو جان سے فدا ہو گیا اور اسے شادی کر لی۔ ان دونوں کے ہاں 3 بچے ہوئے، جن میں ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں۔ روٹی روزی کے لیے راسپوٹین اپنے باپ کی طرح گھوڑا گاری اور مسافروں، سامان اور ڈاک لے کر دور دراز علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اکثر سیاح اور مذہبی مبلغ بھی سفر کرتے تھے، جن سے وہ خدا اور کلیسا کے موضوع پر ایسے دلائل کے ساتھ بحث کرتا کہ بڑے بڑے عالم منہ تکتے رہ جاتے۔ ان میں سے اکثر اس کے مذہبی شعور کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کسی درسگاہ میں داخلہ لینے کا مشورہ دیتے، لیکن انہی مشوروں کے زیر اثر آخر 28 سال کی عمر میں ایک دن راسپوٹین گھر سے نکل پڑا۔ وہ عیسائیوں کے فرقے کی خانقاہ میں ٹھہرا اور یہیں اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اس خانقاہ کے پیروکاروں کا عقیدہ تھا کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، مخصوص ضابطوں کو اپنانے سے دنیا میں ہی جنت پا لیتا ہے۔ اس فرقے کے پیروکاروں کے خفیہ مسکن جھونپڑیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ ہر ہفتے کی شام کو مرد و زن ان عبادت گاہوں میں جمع ہوتے، مرد دائیں جانب اور عورتیں بائیں جانب بیٹھی رہتی۔ پھر ان میں سے ایک افضل ترین مرد اور ایک افضل ترین عورت کا انتخاب کیا جاتا۔ حاضرین انہیں مسیح اور مریم کنواری کا درجہ دیتے۔ محفل کی ابتدا مذہبی گانے سے ہوتی۔ اس دوران تمام شرکاء اپنے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر سے جسم کو ڈھانپ لیتے۔ جھونپڑے کے وسط میں ایک میز موجود ہوتی جس پر 12 عدد موم بتیاں جلائی جاتی، جن کے گرد نیم برہنہ مرد و زن والہانہ رقص کرتے۔ رفتہ رفتہ رقص میں اس قدر تیزی اور شدت پیدا ہوتی کہ ان کے پسینے سے فرش گیلا ہو جاتا۔ وجد کے عالم میں وہ ہر چیز کو گھومتا ہوا محسوس کرتے۔ ان کے نزدیک یہی وہ وقت ہوتا جب خداوند ان کے درمیان آ کر گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی وہ اپنی قمیض سینوں سے اٹھا لیتے اور پھر رفتہ رفتہ بالکل ہی اتار دیتے۔ رقص جاری رہتا، انسان کی جنسی وحشت کا رقص۔ اسے وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کچھ دیر بعد موم بتیاں بجھا دی جاتی۔ اب تمام رقص کرنے والے عمر اور رشتے کی قید سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے سے جنسی لذت لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ مدہوشی کے دوران جنسی اخلاط کی حالت میں جب ان کا شعور اور قوت ارادی ختم ہوتی ہے تو غیر مرئی مقدس روح کا اثر ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ راسپوٹین کا ایمان تھا کہ گناہ کے ذریعے انسان نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک راہب نے اسے ترک دنیا کا دست دیا۔ اس کے بعد کئی برس تک ہاتھ میں کشکول لیے اور گلے میں ایک تھیلا ڈالے گاؤں گاؤں گھومتا رہا۔ اس وقت کے روس میں ایک ایسے درویشوں کی خوب آؤ بھگت ہوتی تھی۔ ہر گھر میں ایک تہہ خانہ بنا ہوتا تھا۔ جب کبھی کسی بھی درویش کی متوقع آمد ہوتی تو اس کی خوب خاطر تواضع کی جاتی اور سادگی سے اس کو رکھا جاتا۔ راسپوٹین کے گھر میں بھی ایسا ہی ایک تہہ خانہ تھا۔ ایک دن پھرتا پھراتا اپنے گاؤں کی جانب جا پہنچا۔ اہل خانہ اسے دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اب وہ پرانا راسپوٹین نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے۔ اس کے بچے جو 55 سے لڑکپن میں داخل ہو رہے تھے، ان سے بھی اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔
سارا دن وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا، چرچ میں عبادات کرتا، رات کو گھر آ کے تہخانے میں جا کر عبادت کرتا اور گڑ گڑا کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا اور گھٹنوں کے بل جھک کر رب سے رحم کی دعا مانگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے راسپوٹین کی شہرت گرد و رواں میں اس تیزی سے پھیلنے لگی کہ دور دراز سے لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی مرادیں مانگنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مقامی گرجے کے پادری فادر پیٹر نے حکومت کو رپورٹ بھیجی، جس میں راسپوٹین کو فرقہ کا پیروکار اور عیسائیت دشمن قرار دیا گیا۔ حکومت نے ان الزامات کی جب تحقیقات کی تو اس کا نتیجہ بالکل ہی الٹا نکلا۔ لوگ پہلے سے بڑھ کر عقیدت کا اظہار کرنے لگے اور اسے فادر کا درجہ دے دیا، پھر اسے اسی خطاب سے مخاطب کیا جانے لگا۔ پھر راسپوٹین نے اپنے گھر کے تہخانے میں چلہ بھی کاٹا اور جب 3 ہفتوں بعد وہ تہخانے سے نعروں کے شور میں برآمد ہوا تو لوگوں کے ایک ہجوم کو اپنا پہلا خطبہ دیا۔ لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ میں تمہیں جو مسرت بخش پیغام دینا چاہتا ہوں وہ گناہوں کے ذریعے ہی نجات کا راستہ، گناہوں میں سرتپا غرق ہو جاؤ تاکہ گناہ ہار مان جائیں۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا جس نے تمام سوسائٹی کو ایک نیا نیریٹو دیا۔ اس کے بعد جنت تمہارے قدموں میں ہوگی، یعنی اس کا ماننا تھا کہ اگر آپ گناہ اتنے کریں گے کہ آپ سیچوریشن لیول پہ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جنت ہی آپ کو ملے گی۔ اس تقریر کو ختم کر کے وہ گھر جانے کی بجائے ایک نئے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ 1905 کے آس پاس جب سینٹ پیٹرزبرگ پہنچا تو وہاں اس کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں وہ علوم اہلیہ کی اکیڈمی میں مسئلہ تسلیت پر طلبہ کو دقیق اور پیچیدہ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اکیڈمی کا ڈائریکٹر فیونان اس کے اسلوب اور طرز بیان سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے راسپوٹین کو لارڈ بشپ مورگن سے ملوایا۔ مورگن اسے ایلیوڈ کے پاس لے گیا اور اسی کی کوششوں سے راسپوٹین روس کی طاقتور ترین جماعت ٹرو رشین پارٹی کا مرکزی رکن بنا اور اس طرح وہ سیاست میں حصہ بنا اور اس طرح قومی سیاست کے افق پر بھی نمودار ہوا۔ آہستہ آہستہ راسپوٹین کی ماورائی طاقتوں، روحانی کرشموں اور ولایت کے قصے روس بھر میں مقبول ہو گئے۔ اسی کرامات کے چرچے گلی کوچوں سے اٹھ کر زار کے محل تک پہنچ چکے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں زار روس نکولس دوم اور ان کی اہلیہ زارینہ الیگزینڈرا، جو کہ ایک جرمن شہزادی تھی، اپنے بیٹے ولی عہد شہزادہ الیکسی کی بیماری سے پریشان تھے۔ 4 لڑکیوں کے بعد پیدا ہونے والا ولی عہد، جسے موذی مرض کا مسئلہ تھا، انہی دنوں سے چوٹ لگی اور وہ اس قدر لاچار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی تھی۔ ایک روز ایک دوست نے زارینہ سے ایک پیر کامل کا تذکرہ کیا۔ زارینہ نے اپنے شوہر زار نکولس دوم کی اجازت سے اسے شاہی محل بلا لیا۔ اب یہ وہ موقع تھا جب راسپوٹین کا ایکچولی روس میں ایک ایسا مقام بننے والا تھا، کیونکہ شاہی محل میں اس کو بلایا گیا تھا۔ راسپوٹین نے آتے ہی شاہی آداب بلائے طاق رکھتے ہوئے زار اور زارینہ کو گلے لگا لیا، انہیں ایک ایک بوسہ دیا اور ولی عہد پر جھک گیا۔ گھبراؤ مت، بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ ولی عہد الیکسی نے اجنبی کی آواز سنی تو فوراً ہوش میں آ کر مسکرانے لگا۔ یہ پہلی کرامت تھی۔ راسپوٹین نے اس کے جسم پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو درد غائب ہوتا رہا۔ پھر یہ دوسری کرامت بن گئی۔ راسپوٹین نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ مجھ سے یہ تیسری کرامت تھی، باتیں کرو۔ راسپوٹین کی کرامت سے زار کافی متاثر ہوا۔ زارینہ نے تو فرطۂ عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ راسپوٹین نے کہا کہ میری دعاؤں کی طاقت پر یقین رکھو، تمہارا بچہ زندہ رہے گا۔ اب یہ ایسا مومنٹ ہے کسی بھی ماں کے لیے جب ڈاکٹر یا کوئی ایسا پیر جو اس کے بچے کا علاج کرنے آیا اور پھر کرامات نظر بھی آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس نے کہا کہ بس یقین کامل ہے۔ اسی طرح راسپوٹین کا محل میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے میں پورا شاہی خاندان اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا اور یہ وہ وقت ہے جب کہا جاتا ہے کہ اس نے شاہی خاندان کو اپنی انگلیوں پر نچایا تھا۔ شہنشاہ کی لڑکیاں اسے اپنا رازدار دوست سمجھتی تھی۔ وہ زار اور زارینہ سے سخت لہجے میں بات بھی کرتا، آدھی رات کو شہزادیوں کی خواب گاہوں میں چلا جاتا، ان سے باتیں کرتا، انہیں سہلاتا۔ جو خادمہ شکایت کرتی، زارینہ اسے محل سے نکال کر باہر پھینکتی، کیونکہ وہ اس کو مسیحا سمجھتی تھی۔ وہ اس کے بچے کو صحت یاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ راسپوٹین زار اور زارینہ کے نجی کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا تھا اور آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر انہیں مخاطب کرتا۔ اس کے باوجود زارینہ اس کے کپڑے خود سیتی اور کھانے کا لقمہ توڑ توڑ کر اس کے منہ میں خود ڈالتی، کیونکہ وہ اس کے ولی عہد بیٹے کا مسیحا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان لڑکیاں، کنیزیں، خادمائیں ایک ایک کر کے اس مقدس شیطان کی ہوس کا نشانہ بنتی رہیں۔ چند ہی مہینوں میں راسپوٹین کی جنسی بے راہ روی کے قصے سینٹ پیٹرزبرگ کے ہر فرد کی زبان پر تھے۔ شہزادی تاتانیہ اور زارینہ الیگزینڈرا کا تو خاص طور پر نام لیے جانے لگا۔ بات بڑی تو روس کی خفیہ پولیس حرکت میں آئی۔ آخرکار زار نے شاہی محل میں راسپوٹین کا داخلہ بند کر دیا، لیکن زارینہ الیگزینڈرا اس کے اتنے حصار میں تھی کہ اس کو کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے
پھر ایک نجی محفلیں منعقد کرنا شروع کی اور اپنی ایک سہیلی کے محل میں اس سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اس کا مسیحا تھا، جہاں راسپوٹین کی دیگر مداح خواتین کا ہر وقت جمگٹا لگا رہتا۔ ان میں جرنیلوں، وزراء کی بیکمات بھی تھیں، شہزادیاں، اداکارائیں اور یو نیم اینی آف دا ویمن جو وہاں پر آیا کرتی تھی، کیونکہ راسپوٹین کے اس وقت چرچے تھے۔ عورتیں اس کے میلے میں لباس چومتی، گندے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، کھانے میں لتھڑی انگلیاں چاٹنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتی کہ ایک نظر راسپوٹین کی ان پر پڑ جائے۔ راسپوٹین کی نوچی ہوئی ہڈیوں تک کو چوسنے کے لیے مرنے مارنے پر تل جایا کرتی تھی۔ راسپوٹین جس کا چاہتا انتخاب کر لیتا، ان کی مرضی سے یا پھر زبردستی بھی۔ اب اس نے زائرینہ کے ذریعے ریاستی اور سیاسی فیصلوں میں مداخلت کرنا شروع کر دی۔ اس کے سفارش پر وزیر مقرر ہوتے اور اسی کی سفارش پر عہدے سے ہٹنے بھی لگے تھے، حتیٰ کہ اس نے ایک ان پڑھ شخص کو پادری مقرر کر دیا۔ اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے 1911 میں ٹرو رشین پارٹی نے جب اس کی حمایت سے ہاتھ اٹھایا تو پارلیمنٹ میں اراکین نے اس کے خلاف تقریریں بھی کرنے لگے کہ زار کے ہر فیصلے کے پیچھے راسپوٹین ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی ایک مشیر خاص ہوتا ہے اور وہی مرواتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ بات ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی، اور روس پر زار نہیں در حقیقت راسپوٹین حکومت کر رہا ہے، یہ باتیں ہر جگہ پھیل گئیں۔ مخالفت بڑھی تو راسپوٹین نے اپنا کاسہ اور تھیلا اٹھایا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یروشلم کا رخ کر لیا۔ مقامات مقدسہ کی واپسی پر راسپوٹین مزید طاقتور بن کر ابھرا، روس کے شاہی دربار سمٹ کر اس مقدس شیطان کی مٹھی میں چلا گیا۔ راسپوٹین کی درندگی سے کوئی شہزادی محفوظ تھی، نہ کوئی عام خاتون، حتیٰ کہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے وہ اکثر طوائفوں کے پاس بھی جاتا۔ وزیر اعظم نے راسپوٹین کی سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ اداروں سے ایک رپورٹ منگوائی جس میں اس کی جنسی کارستانیوں کا سارا احوال درج تھا۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر زار کو نہ چاہتے ہوئے بھی راسپوٹین کو اپنے گاؤں چلے جانے کا حکم دینا پڑا۔ راسپوٹین کو شاہی فرمان تسلیم کرنا پڑا، لیکن جاتے جاتے وہ زار کو خبردار کر گیا کہ تم نے میری باتوں پر دھیان نہ دیا یا کان نہ دھرے تو نہ صرف ولی عہد کو گواہ بیٹھو گے بلکہ 6 ماہ کے اندر اندر تخت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ راسپوٹین کے جانے کے بعد زار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پولینڈ سیر و تفریح کے لیے گیا۔ ولی عہد الیکسی ایک جھیل میں کشتی کے سیر کرنے کے بعد کنارے پر اتر رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے سے گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر ہوئی۔ اب ولی عہد کا بچنا محال نظر آ رہا تھا۔ سارے ملک میں دعائیں شروع ہو گئیں۔ کسی ضعیف سے زائرینہ نے خفیہ طور پر راسپوٹین کو تار بھیجا، یعنی خط بھیجا۔ جوابی تار فوراً آ گیا۔ جب راسپوٹین کا جوابی تار ولی عہد کو دکھایا گیا تو اس کا بخار اتر گیا، درد غائب ہو گیا اور وہ پہلے جیسا تندرست ہو گیا۔ اب اس واقعے سے زار اتنا متاثر ہوا کہ راسپوٹین کو سچا ولی سمجھنے لگا۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود اس نے راسپوٹین کو واپس بلایا۔ اب صورتحال یوں تھی کہ راسپوٹین کی مٹھی میں ایک طرف روس کی عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف شیطانیت کے تمام دھندے۔ اپنی تمام تر خباستوں کے باوجود راسپوٹین جنگ سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے 1912 میں زار کو جنگ میں شرکت سے باز رکھا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ زار کو پہلی جنگ عظیم میں شرکت سے روکے۔ انہی دنوں ایک عورت نے راسپوٹین پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا تھا، مگر وہ بچ گیا تھا۔ راسپوٹین کے منع کرنے کے باوجود زار پہلی جنگ عظیم میں الجھ چکا تھا اور ہر محاذ میں شکست کھا رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ اسی دوران راسپوٹین کے مخالفین بھی اسے منظر سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہو گئے تھے۔ پولیس چیف اور وزیر داخلہ کو راسپوٹین سے اختلافات کے باعث عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، کیونکہ راسپوٹین اس وقت حکومت میں، سلطنت میں، ریاست میں انتہائی زار کے قریب تھا، تو جو بھی اس کی مخالفت کرتا اس کو سائڈ پہ ہونا پڑتا۔ ٹرو رشین پارٹی نے اس مکار شخص پر حملہ کرایا، مگر گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی وہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد ہر موگن اور فادر نے اس پر 2 دفعہ ناکام حملے بھی کروائے۔ نتیجے میں دونوں کو جلا وطن ہونا پڑا، کیونکہ وہ مرتا ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی حملہ ہوتا تو جب لوگ ایکسپوز ہوتے تو حکومت اور ریاست ان کو سائڈ پہ کر دیتی۔ یہی 2 لوگ تھے جنہیں سیڑھی بنا کر راسپوٹین شاہی محل تک پہنچا تھا۔ اگرچہ راسپوٹین پر قاتلانہ حملے ناکام رہے، لیکن دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور یہ گھیرا اس وقت مزید تنگ ہو گیا جب راسپوٹین نے کھلے عام اس امر کی وکالت شروع کر دی کہ روس کو جرمنی کے ساتھ گفت و شنید کر کے جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ اس وقت روسی فوج پے در پے شکست سے دوچار ہو رہی تھی اور ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح انتہائی بلند تھی۔ روسی اشرافیہ سمجھتی تھی کہ جرمنی سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دراصل زائرینہ الیگزینڈرا کا ہے، کیونکہ وہ جرمن شہزادی ہے، لہٰذا وہ اپنے میکے اور سسرال میں لڑائی نہیں کرنا چاہتی۔ راسپوٹین کی جانب سے جنگ کی مخالفت پر جہاں روس کی اشرافیہ اس کے خلاف اکٹھی ہو گئی، وہیں روس کے اتحادی ممالک فرانس اور برطانیہ کے سفیروں کے لیے بھی وہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ آخرکار ایک نو عمر روسی شہزادے پرنس فیلکس نے راسپوٹین کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اس کی ذاتی مخالفت اس لیے بھی تھی کیونکہ اس کا بھائی جو مر چکا تھا، اس کی منگیتر مونیا
راسپوٹین کی ہوس کا شکار بن چکی تھی اور ابھی تک اس کی گرویدہ تھی۔ دوسرا شہزادہ یوسپوف کی بیوی شہزادی آئرینا انتہائی حسین و جمیل تھی۔ راسپوٹین ایک عرصے سے اس پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ شہزادہ یوسپوف نے ایک روز راسپوٹین سے ملاقات کی اور کہا کہ اس کی بیوی آئرینا بیمار ہے، لہٰذا وہ اسے دیکھنے اور شفایابی کی دعا کے لیے اس کے گھر آئے۔ یہ 30 دسمبر 1916 کی شام تھی۔ راسپوٹین شہزادہ یوسپوف کے گھر آیا۔ یوسپوف نے زہریلی شراب اور زہریلی پیسٹریوں سے اس کی تواضع کی۔ راسپوتین ترنگ میں آیا تو شہزادی آئرینا سے ملاقات کے لیے اصرار کرنے لگا۔ شہزادہ یوسپوف نے جب دیکھا کہ زہر اپنا اثر نہیں دکھا رہا تو اس نے اپنے ریوالور سے 3 گولیاں داغ دیں۔ ایک گولی راسپوٹین کے سینے میں جبکہ دوسری ماتھے میں لگی۔ شہزادہ یوسپوف اور اس کے ساتھ ڈیوک اور دیگر لوگ شیطان کے خاتمے کا جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے خون سے لت پت راسپوتین کو محل کے دروازوں کی جانب بھاگتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صحن پار کرتا، ڈیوک نے اس کے پیٹ میں خنجر اتار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیز دھار چھری سے راسپوٹین کا مثانہ کاٹ ڈالا تھا۔ اس وقت شہزادی تتانیہ بھی وہاں موجود تھیں تاکہ اس مقدس شیطان کا بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ پھر راسپوٹین کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ زار زارینا نے شاہی خاندان کے ساتھ راسپوتین کی آخری رسومات ادا کی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین کی گئی۔ مقدس شیطان کی پیش گوئی اس کی موت کے 3 ماہ بعد ہی پوری ہو گئی۔ 15 مارچ کو انقلابیوں نے زار کا تختہ الٹ دیا اور بعد ازاں زار نکولس دوم کو اس کو اہل خانہ سمیت قتل کر دیا گیا۔ 23 مارچ کو انقلابیوں نے راسپوٹین کی قبر کھودی، تابوت نکالا اور اسے جنگل میں لے جا کر جلا دیا۔ مبلغ کے روپ میں شیطان اور اس بھیڑیے کے قاتلوں کو کوئی ٹھوس سزا تو نہیں دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ برے کام کا برا انجام ہی ہوتا ہے۔ بے شک راسپوتین کی ساری پیش گوئی پوری بھی ہوئی، تخت بھی الٹ گیا اور کرامات بھی لوگوں نے دیکھی، لیکن وہ کیسے بے موت مارا گیا، کس اذیت میں مارا گیا، یعنی مسئلہ تو یہی ہے کہ طاقت کا نشہ جتنا بھی اچھا ہو، نیگیٹو انرجی نیور اسٹے، اور اس کا حل یہی ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بہت ساری ایسی سٹوریز کی، ایسے کیریکٹرز آپ کے سامنے لائے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم بہت انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جن کو ہم اپنا آئیڈل مان رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بے شک بہت دیر تک حکومتوں پر اور بہت ساری جگہوں پر اپنے کرامات دکھائے تو ہوتے ہیں، لیکن ایک دن کیسے اندھیری رات آتی ہے اور ان کو لے جاتی ہے، پھر صرف وہ بری کہانیوں کے طور پر ہی یاد رہتے ہیں اور ان کا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، نہ تو ان کے لیے کوئی اچھی بلیسنگز ہوتی ہیں اور نہ ان کا نام کوئی یاد رکھنا بھی چاہتا ہے۔ آپ کو یہ کیریکٹر کیسا لگا اور یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا، اور یہ بھی تجویز کیجیے گا کہ اگلا کوئی کرائم کیریکٹر آپ کون سا سننا چاہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔